ارے دوستو السلام علیکم دوستو، شہاب بھائی کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے کہ شہاب بھائی کار سے انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی کار سے انڈیا کیوں آ رہے ہیں اور کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور شہاب بھائی کار سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں میرے پیارے دوستو، ویڈیو میں بنے رہے، آخر تک دیکھتے رہے۔ میں آپ کو شہاب بھائی کی لوکیشن بھی بتانے والا ہوں کہ اس وقت کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور انڈیا کب واپس آ رہے ہیں، اور شہاب بھائی کون سی کار سے آ رہے ہیں، یعنی کہ کون سی گاڑی سے انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہے، بنے رہے کہ شہاب بھائی کی آج کی اس ویڈیو میں تمام باتیں جو سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور شہاب بھائی کی لوکیشن کی سچائی کیا ہے اور سفر کی سچائی کیا ہے، شہاب بھائی کے انڈیا واپس آنے کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شہاب بھائی اس وقت میں مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچے، اور مدینہ سے پھر سیدھا وہ کویت پہنچے، اور ان کی لوکیشن کویت میں موجود ہے، یعنی کہ شہاب بھائی ابھی بھی کویت میں موجود ہیں یا پھر وہ عراق پہنچ گئے ہیں کار سے ہی، اور کیا کار سے ہی انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ تو جو سوشل میڈیا پر باتیں سامنے آ رہی ہے، چونکہ شہاب بھائی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کار میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کار میں چل رہے ہیں، تو یہ کار کہاں تک پہنچ چکی ہے اور اس کار کی سچائی کیا ہے، اور اس کار سے شہاب بھائی کہاں تک آئیں گے اور انڈیا واپس کب آ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ شہاب بھائی کی کار کی کئی ساری ویڈیو ایسی ہے جس میں شہاب بھائی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، روڈ پر گاڑی چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے شہاب بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی اس کار سے ہی انڈیا واپس آ رہے ہیں، یعنی کہ فلائٹ سے انڈیا واپس نہیں بلکہ کار سے انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ اب دوستو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کار سے انڈیا واپس کیسے آ رہے ہیں شہاب بھائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ کار سے کیسے آئیں گے، کئی سارے ملک بیچ میں پڑتے ہیں، تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں، آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو شہاب بھائی کی لوکیشن بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ کار سے واپس شہاب بھائی انڈیا کیسے آ رہے ہیں۔ تو لوکیشن شہاب بھائی کی یہ ہے کہ کل تک بھی شہاب بھائی کویت میں موجود تھے، ان کا ایک وہاں پر پروگرام ہوا جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی، آدھیکارک پریس کانفرنس ان کی کویت کے اندر ہوئی۔ جیسے ہی وہ مدینہ سے کویت پہنچے تھے تو وہاں پر ان کی آدھیکارک ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک پروگرام ہوا جس میں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کی وہاں پر بھیڑ اکٹھا تھی، اور ہزاروں سے بھی زیادہ فین وہاں پر موجود تھے، شہاب بھائی سے محبت کرنے والے، شہاب بھائی سے چاہنے والے، ان کا دیدار کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، جمواڑا لگ گیا، اور لوگ ان سے ملاقات کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ چونکہ جب شہاب بھائی جا رہے تھے پیدل حج کرنے کے لیے، اس وقت اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ کسی سے کھل کر ملاقات کر سکے یا کسی سے رک رک کر ملاقات کر سکے۔ شہاب بھائی نے اس وقت میں اگر کسی سے چلتے چلتے ملاقاتیں ہو جاتی تھی، مصافحہ ہو جاتا تھا راستے سے چلتے چلتے، لیکن کسی سے زیادہ دیر ملاقات نہیں کرتے تھے، کسی کو زیادہ وقت نہیں دیتے تھے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری مصلحتیں، بہت سارے کارن تھے۔ تو اس لیے اب شہاب بھائی کے پاس وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ مجھے وقت اتنا ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ مجھے اس ٹائم تک وہاں پہنچنا ہے۔ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک مشن تھا سامنے کہ مجھے اس وقت تک وہاں پہنچنا ہے، لیکن اب ان کے سامنے کوئی ایسی مشکل نہیں کہ مجھے اس وقت تک وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اب وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو چلیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس میں شہاب بھائی نے پریس کانفرنس کی، یہ کویت کی وہ ویڈیو ہے جس میں شہاب بھائی کا آدھیکارک پریس کانفرنس ہوئی، پروگرام ہوا، ہزاروں سے بھی زیادہ کی سنکھیا میں لوگ یہاں پر موجود آپ کو نظر آ رہے ہیں، لوگ پہنچے ملاقات کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، مصافحے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ بہت بھیڑ آپ کو دکھ رہی ہے، لوگ بے قرار تھے، بےتاب تھے ان سے ملنے کے لیے، اور کیوں نہ ہوتے ماشاءاللہ حاجی شہاب ہو گئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ شہاب بھائی جو حاجی شہاب ہو گئے ہیں، 8,500 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے مکہ المکرمہ پہنچے تھے، اور ماشاءاللہ سے اپنا سفر بھی مکمل کیا اور حج بھی مکمل کیا، اور حج مکمل کرنے کے بعد اب انڈیا واپس آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ تو چلیے لوکیشن شہاب بھائی کی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس وقت میں کل تک بھی کویت میں موجود تھے، لیکن اب کار سے انڈیا کیسے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانے والا ہوں کہ کون سی تاریخ میں شہاب بھائی انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ تو دوستو کویت میں اس وقت شہاب بھائی موجود ہے، کل تک موجود تھے، آج وہ کہاں جاتے ہیں، شام تک اگر کہیں اور آگے نکل جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو کار سے انڈیا واپس کیسے آتے ہیں؟ مان لیتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کار سے واپس آ رہے ہیں، تو کویت سے آپ عراق چلے جائیں گے کار سے،
حالانکہ جو کار نظر آئی تھی آپ کو جس میں شہاب بھائی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس سے شہاب بھائی بارڈر پر گئے تھے، عراق کا جو بارڈر پڑتا ہے کویت اور عراق کا، تو وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ان راستوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ جن راستوں سے وہ ہو کر کے پیدل حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو مان لیتے ہیں کہ اگر وہ کار سے بھی جاتے ہیں تو کار کویت سے عراق چلی جائے گی، عراق سے ایران آ جائے گی، ایران سے پھر پاکستان کیسے آئے گی؟ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کار سے واپس آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، نہیں آیا جا سکتا، چونکہ ایران تک کار سے واپس آ سکتے ہیں، لیکن پھر بیچ میں پاکستان حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں پاکستان آتا ہے۔ پاکستان نے تو پہلے ہی ویزا نہیں دیا تھا، 72 گھنٹے کا ویزا سارا دیا تھا، اور 72 گھنٹے میں بھی شہاب بھائی کو لاہور تک چلایا اور لاہور سے پھر ان کو ایروپلین سے ایران پہنچنا پڑا تھا۔ اب ادھر سے اگر واپس آتے ہیں تو کار سے وہ نہیں آنے دیں گے، ویزا نہیں دیں گے، تو اس لیے یہ بات جو چل رہی ہے اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں جانکاری ملی ہے اور جہاں تک ہمیں معلومات ملی ہے کہ شہاب بھائی کار سے نہیں بلکہ ایروپلین سے ہی انڈیا واپس آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کار سے وہ عراق چلے جائے، ایران چلے جائے، لیکن آئیں گے انڈیا وہ فلائٹ سے، چونکہ بیچ میں پاکستان حائل ہوتا ہے، اس لیے کار سے وہ انڈیا نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہاب بھائی کار سے نہیں، اب یہ بتا دوں کون سی تاریخ میں آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے اور ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری نالج کے مطابق شہاب بھائی 13 یا 14 15 تاریخ تک انشاءاللہ انڈیا واپس آ جائیں گے، اپنے کیرلا میں آ جائیں گے 15 تاریخ تک، 13 میں آ جائے، 14 میں آ جائے یا 15 میں، 15 سے پہلے پہلے انشاءاللہ جہاں تک بتایا گیا ہے کہ شہاب بھائی 15 سے پہلے پہلے انڈیا واپس آ جائیں گے۔ ابھی وہ ہو سکتا ہے 1-2 دن عراق ایران چلے جائیں، لیکن انشاءاللہ 15 سے پہلے وہ انڈیا واپس آ جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ آپ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے، اب وہ اپنی انڈیا واپس آنے والے ہیں، بیک ٹو انڈیا ہونے والا ہے ماشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں کو انتظار ہے، ہمیں بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے کہ ماشاءاللہ شہاب بھائی گئے تھے شہاب بھائی بن کر کے اور آ رہے ہیں حاجی محمد شہاب بھائی بن کر کے۔ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں نوشاد بھائی کی، جو کہ بالکل شہاب بھائی کی طرح ہی پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں میرے پیارے دوستو، کرناٹکا کے رہنے والے نوشاد بھائی، جو کہ لگ بھگ 4.5 مہینے ان کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے ہیں، اور لگ بھگ 2400-2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نوشاد بھائی اس وقت دلی میں موجود ہے، اور کئی دن سے نوشاد بھائی کا سفر رکا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا سفر نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجوہات اور اس کا کارن یہ ہے کہ نوشاد بھائی اپنے کاغذوں کو لے کر کے لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنے کاغذ مکمل کرا رہے ہیں، جو ان کی پرمیشن ہے، جو ویزے کے ایشو ہے ان کو مکمل کرا رہے ہیں، ایمبیسی جا رہے ہیں، جس ملک سے ان کو گزرنا ہے، کنٹری سے گزرنا ہے، تو اپنے کاغذوں کو مکمل کرا رہے ہیں، اس لیے ان کا سفر ابھی رکا ہوا ہے۔ دلی کے مصطفی آباد میں نوشاد بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور جیسے ہی ان کے کاغذ مکمل ہو جائیں گے، پرمیشن ہو جائے گی اور ویزے ان کو مل جائیں گے، ویزے کی بات چیت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر وہ اپنا سفر شروع کریں گے، اور ویزا چاہے پاکستان سے ملے، سارے ملکوں سے ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا مسئلہ ہو سکتا ہے چونکہ پاکستان نے شہاب بھائی کو بھی نہیں دیا تھا، تو جیسے ہی پاکستان سے اگر ملتا ہے تب بھی جائیں گے، نہیں ملتا ہے تب بھی جائیں گے۔ تو آپ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔